اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صاحب حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ دنوں پرسوں سندھ میں کہ 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے۔ میں پاکستان چلانے والوں سے، ریاست پاکستان سے، جوڈیشری سے، میڈیا سے، اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت وقت سے اور الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی زرداری صاحب کو ان کے لوگوں کے نام لیں، اور پیپلز پارٹی کو سندھ پورا دے دیا ہے، ان کی جاگیر بنا لی ہے، تو الیکشن سے ان کے نام لیں اور الیکشن کمیشن نام اناؤنس کرے۔ یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل پرسوں جو سندھ میں ہوا ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سندھ میں 13 سالوں سے سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے اس سندھ کو اپنی ذاتی جاگیر میں تبدیل کر لیا ہے۔ پولیس والے جن کا کام ہے ریاست میں قانون کی پاسداری کرنا، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن بنے ہوئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی ذاتی فورس بن گئی ہے۔ ہم نے اس کا مظاہرہ NH 240 میں 16 تاریخ کو دیکھا کہ ساتھی ہمارا شہید ہو گیا، ہمیں گولیاں لگ گئیں۔ آج 12 دن ہو گئے، پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پہ ہی نہیں آئی ہے، جائے وقوع پہ پولیس آئی نہیں ہے، خود ہی FIR کاٹ رہے ہیں، مرنے والوں کی، شہید ہونے والوں کی، گولیاں لگنے والوں کی FIR کاٹ رہے ہیں، انہیں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو پرسوں سارا یہ ڈرامہ ہوا ہے سارا کہ پولیس خود ٹھپے لگا رہی ہے، پولیس بھی پیپلز پارٹی کی، ڈاکو بھی پیپلز پارٹی کے، پریزائڈنگ آفیسر بھی پیپلز پارٹی کے، اسٹاف بھی، سرکاری افسر بھی ان کا۔ تو بھائی یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاکستان کے پیسے کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نام دے دیں الیکشن کمیشن کو، پیپلز پارٹی کے لوگ، وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا، اور کر بھی دے گا الیکشن کمیشن اناؤنس۔ الیکشن کمیشن، سندھ کا الیکشن کمیشن تو ٹوٹل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بغل بچہ تنظیم بن گئی ہے، ٹوٹل۔ تو پاکستان کو لگ یہ رہا ہے پرسوں کے الیکشن کو دیکھنے کے بعد کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے واقعی پاکستان کو خدا نخواستہ اب اس سے جان چھڑانے کی پاکستان چلانے والوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں تمام سندھ بھر کے لوگوں کو کہ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کو انصاف نہیں ملے گا، پولیس اس کو پکڑے گی، الیکشن وہ لڑ نہیں سکتا، اس کو بجلی نہیں ملے گی، اس کا کچرا نہیں اٹھے گا، اس کی روڈ نہیں بنے گی۔ کیا میسج دے رہے ہیں خدا کے واسطے؟ کدھر لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ کدھر لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ اور میں بہت دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ چلو بھائی پیپلز پارٹی، پولیس پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے، پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی زرخرید پولیس ہو گئی ہے، ان کے ذاتی نوکر ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف شکل دیکھیں گی بیٹھ کر، تماشا دیکھیں گی بیٹھ کر، کوئی بچانے نہیں آئے گا ہمیں، کوئی اس ملک کو بچانے نہیں آئے گا۔ کیا اس کام میں بھی نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے؟ بھائی سیاست میں نیوٹرل رہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے نا۔ اگر پیپلز پارٹی پولیس کو استعمال کر کے ظلم کر رہی ہے تو میں کیا اقوام متحدہ کو آواز لگاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ کس کو آواز لگاؤں؟ پاکستان کے دوسرے ادارے بیٹھ کر صرف یہ تماشا دیکھیں گے۔ کل کو
یہ مظلوم مر رہا ہے جو، جس کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، جس کو سیوریج کا نظام نہیں مل رہا، جس کو نوکری نہیں مل رہی، جس کا کچرا نہیں اٹھ رہا، جہاں پر 16 گھنٹے کراچی میں لائٹ جا رہی ہے، جہاں پر رشوت کے بغیر کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا، ایک چیز نہیں چل رہی وہاں پر، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو تو وہ اپنے نمائندے نہیں چوز کر سکتے، نہیں الیکٹ کر سکتے ایمانداری سے. کل کو یہ نوجوان مایوس ہو کر یہ ہتھیار اٹھائے گا، سب لوگ اس کو پکڑنے آ جائیں گے، سارے ادارے حرکت میں آ جائیں گے. جب مظلوم جس پر آج ظلم ہو رہا ہے، جب وہ ریاست اور اس کے اداروں سے مایوس ہو کر اس ناانصافی کے اوپر ہتھیار اٹھائے گا، سب اس کو پکڑنے کے لیے آ جائیں گے، سب اس کو لاپتہ کرنے کے لیے آ جائیں گے. ساری جوڈیشری اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایکٹیویٹ ہو جائے گی، بالکل سارے اصول قانون کتابیں کھل جائیں گی. آج جو یہ حکمران کر رہا ہے، آج جو یہ حکمران اپنے اداروں کو استعمال کر کے کر رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بھائی یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیٹس دے کر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پاکستان کے چلانے والوں سے سال ہر سال سے آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو وزیر ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، یہ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں، کل کوئی دہشت گرد بنے گا، اس کو لاپتہ کرنے سے پہلے ان 4 وزیروں کو لاپتہ کرو، تو آگے لوگ بچے لاپتہ نہیں ہوں گے، پھر کوئی دہشت گرد نہیں بنے گا. ان کو لگام دو. کوئی ریاست اپنا کردار ادا کرے کہ وہ موجود ہے، کوئی ہمیں یہ یقین دلائے اپنے عمل سے کہ ریاست یہ سندھ اس پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے، اور یہاں پر پاکستان کا قانون چلے گا، نہ کہ پیپلز پارٹی کا قانون چلے گا. ورنہ پھر کہہ دیں کہ بھائی جو کر سکتے ہو کر لو، ہم نہیں آئیں گے بچانے کے لیے. ورنہ کہہ دیں یہ بات کہہ دیں کہ سندھ کے رہنے والے جو خود سے کر سکتے ہو اس پیپلز پارٹی کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ کر لو، ہم نہیں پوچھیں گے. یہ کہہ دو نا پھر یہ والی بات، غضب خدا کا. اور یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو کشمور سے لے کر کراچی تک ایک ہی سینٹیمنٹ ہے. سارے سندھ کے رہنے والے سندھی پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں ہیں. اپنی طاقت سے، اپنی زور سے، اپنے پولیس کی زور سے، اپنے اداروں کی زور سے یہ آج پورے سندھ کو انہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. 3.5 سال تک عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ اگر یہ مل جائیں گے پی ایم ایل این سے تو وہاں پر عمران خان کی حکومت چل جائے گی. اب عمران خان کی حکومت، اب شہباز شریف کی حکومت کو چلانے کے لیے پھر زرداری صاحب کو چھٹی دے دی گئی ہے. ابے ہماری نصیب میں یہی ہے، بس ہماری قسمت میں یہی ہے بس کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ مجبوری بن جائے آپ کی عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے، اور اب مجبوری بنی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی حکومت کو چلانے کے لیے، اور اس کی کاسٹ اور اس کی ساری اس کی جو ہے وہ ریپرکشن، اس کا خمیازہ سارے سندھ کے رہنے والے بھگتیں. آپ کوئی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی نظر نہیں آئی. پتہ نہیں تھا کہ سندھ میں کیا کریں گے، ان کے پولیس والے کیا کریں گے. پتہ نہیں تھا کہ یہ پولیس والے ان کے زرخرید غلام ہیں، ان کے ذاتی نوکر ہیں. تو وہاں پر دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہے. کوئی چور کو بولا چوری کرو اور چوکیدار کو چھٹی پہ بھیج دیا. یہی حال این ایچ 240 میں کیا گیا ہے. یہی حال این ایچ 240 میں کیا گیا کہ موسٹ سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پر ایک پولیس والا پہلی گیٹ پر، دوسری پولیس والا پچھلی گیٹ پر. یہ موسٹ سینسیٹیو پولنگ، دن بھر وہاں پر جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کر رہے تھے، گولیاں مار رہے تھے، ڈبے لے کر بھاگ رہے تھے. میں پاکستانیوں کو یہ آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے صوبوں میں بیٹھ کر خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں،
میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو، پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کے آرمی چیف کو یہ آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس پاکستان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں گواہ بناتا ہوں اس ٹائم کو کہ میں آواز لگا رہا ہوں. یاد رکھیے کل کو یہاں پر بلوچستان میں آج جو ہو رہا ہے، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سندھ میں وہ حالات پیدا ہو جائیں، لوگ مایوس ہو کر اس رستے پہ جائیں؟ کیسے ہم خود کو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں؟ کیا پاکستان کی چلانے والے حکومت اور یہ سندھ کی حکومت کیا ایسا کام کر رہی ہے کہ میں خود کو پاکستانی سمجھوں؟ کیا ہم سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ آج جو سندھ کی پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ تو نریندر مودی کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہا یہ کام. یہ تو نریندر مودی انڈیا کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم نہیں کر رہا جو سندھ کی پیپلز پارٹی یہاں پر سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے ظلم. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ آج ان کو پتا ہے کہ وہ مجبوری ہے. پہلے عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے مجبوری تھے وہ، کہ ان کو اگر چھیڑا تو عمران خان، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرا دیں گے. 3.5 سال میں اللہ اللہ کر کے وہ فارغ ہوئے، تو اب نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی حکومت چلانی ہے تو سارا خمیازہ ہم بھگتیں؟ یہ ساری حکومتوں کو چلانے کا خمیازہ سندھ والے بھگتیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں خبردار کر رہا ہوں. کل ہمارے 26 سے زیادہ کینڈیڈیٹ سندھ کے 8 سے زیادہ اضلاع میں ہمارے 26 سے زیادہ کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے ظہیر جاکھرانی بھائی جو کہ جیکب آباد کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، جیت گیا تھا وہ الیکشن. نواب شاہ کے کلیم شاہ الیکشن جیت گیا تھا. دونوں کے رزلٹ آنے کے اور بھاری اکثریت سے، اس کے بعد سب کے رزلٹ دے دیے، ان کے رزلٹ نہیں دیے، اور اس کے بعد ان کو کمروں سے نکال کر ڈی آر او ہے جو ریپرزینٹنگ آفیسرز ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے رزلٹ بنا کر اس کو رزلٹ دے دیا اور اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا. یہ ظہیر جاکھرانی بھائی نے پولیس والوں کو خود سے اپنے آنکھوں کے سامنے ٹھپے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ کون سا الیکشن ہے؟ ڈاکو جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس اور پولنگ اسٹاف اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی الیکشن کمیشن حرکت میں نہیں آ رہا، کوئی پاکستان کا دوسرا ادارہ حرکت میں نہیں آ رہا. اگر حرکت میں نہیں آ رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے بعد جو رد عمل ہو اس پہ بھی حرکت میں مت آنا. پھر اس کے بعد جو رد عمل ہو اس پہ بھی حرکت میں مت آنا. پھر آپ کو جواز نہیں پہنچتا کہ کسی نوجوان کو پکڑو، لاپتہ کرو، مارو. پھر چھوڑ دو سب کو آزاد. جس کا جو دل چاہے، جو اپنا حساب کتاب کر سکتا ہوگا ان حکمرانوں سے کر لے گا. آپ نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے تو پھر آپ پورے پاکستان کو کھلی چھٹی دو. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر انہی ظالم حکمرانوں کے تحفظ کے لیے گنے لے کر آ جائیں. اگر کوئی ان سے منہ لگے تو پھر اب کراچی حیدرآباد میں الیکشن ہونے والے ہیں، یہی ڈرامہ کریں گے. ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے، پاکستان چلانے والوں کی مجبوری بنی ہوئی ہے. بڑی مشکل سے عمران خان کی حکومت کو فارغ کر کے 1-2 ووٹوں سے ایک حکومت چل رہی ہے، اس کا خمیازہ تو سندھ والوں کو بھگتنا پڑے گا. زرداری صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس وقت وہ کنگ میکر ہیں، وہ آگے پیچھے ہوں گے، ان کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ہر آدمی، ہر ادارہ اپنی نظریں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، آنکھ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو چاہو کرو. یہ پتا ہے ان کو، یہ ان کو پتا ہے. تو کراچی حیدرآباد میں بھی یہ کریں گے. حیدرآباد تو فارغ کر دیا ہے، ایسی ڈیلیمیٹیشن کی ہے کہ حیدرآباد کے شہر کا حیدرآباد کا میئر آ ہی نہیں سکتا، شہری میئر حیدرآباد میں آ ہی نہیں سکتا. 5 تعلقے جو کہ گوٹھوں پر، گاؤں گوٹھوں پر منحصر ہیں، مشتمل ہیں، ان کو حیدرآباد کی سٹی سے جوڑ دیا گیا ہے، 2 تعلقوں سے جوڑ دیا گیا ہے. تو رولر ایریا کا میئر بنے گا حیدرآباد کے شہری ایریا کا. نواب شاہ میرپور خاص سب جگہوں، سکھر میں بھی یہ کر دیا یہ کام. تو فراغت ہو گئی ساری. کراچی ڈسٹرکٹ بنایا تھا کیماڑی ڈسٹرکٹ، اور یہاں پر ایسی ڈیلیمیٹیشن کی ہے
کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یوسیز بڑھنی چاہیے تھی 50 یوسیز تھی، 51 یوسیز تھی، 51 یوسیز میں وہاں پر اگر ٹوٹل کراچی میں 30 یوسیز بڑھا رہے ہیں تو 20 یوسیز ڈسٹرکٹ سینٹر میں بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں پر تعداد زیادہ تھی. وہاں پر 6 یوسیز کم کر دی اور 50 کو 44 کر دیا. اور جو خالی زمین والے علاقے ہیں وہاں پر نئی یوسیز بنا دی ہیں. غضب خدا کا. کون لوگ ہو بھائی؟ کہاں لے کر جا رہے ہو یار؟ کیا کر رہے ہو؟ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کدھر لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ 16 گھنٹے کراچی کی لائٹ نہیں ہے. کراچی میں بلک رہے ہیں لوگ 16 گھنٹے اس شدید گرمی میں. پینے کا پانی قطرہ نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا 90% کراچی میں. کچرا نہیں اٹھ رہا. ایک نوکری نہیں دی ہے 2.5 لاکھ نوکریوں میں، ایک نوکری، ایک چپراسی کی نوکری نہیں دی ہے سرکاری. پرائیویٹ اداروں میں بندے کام پہ لگ جاتے تھے، ان پرائیویٹ اداروں کو نہ گیس دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، ٹیکس کا بم گرا رہے ہیں. وہ سب فیکٹریاں بند کر کے باہر جا رہے ہیں. وہ پنجاب میں جا کر فیکٹریاں لگا رہے ہیں، وہ کولمبو میں جا کر فیکٹریاں لگا رہے ہیں، وہ دنیا کی اور جگہوں میں جا کر. تو پرائیویٹ جب فیکٹریاں بند ہوگی تو کون وہاں پر نوکر رکھے گا؟ پھر وہ بند، وہ دروازے بند. کراچی والوں کے لیے صرف فوڈ پانڈا میں نوکری رہ گئی ہے بس. صرف فوڈ پانڈا میں نوکری رہ گئی ہے بس. آپ سڑک بنا نہیں رہے، ایک نیا کالج نہیں ہے، ایک نیا اسکول نہیں ہے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے، ایک نئی درسگاہ نہیں ہے. کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب اپنے 3 سال کا ٹینیور اپنی افسری جھاڑ کر سب چلے جائیں گے بس، کہ ہم نے اپنا ٹائم زبردست طریقے سے گزار لیا، کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. آج ایم کیو ایم سراپا احتجاج ہے. ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز کی انہوں نے کل. آج بھی حکومت کا حصہ ہیں. میں بہت احتیاط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تباہی بربادی جو آج ہو رہی ہے، یہ 2008 میں اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس دن جس دن آصف علی زرداری صاحب کو 9-0 بلا کر ان کو ٹوپی پہنائی گئی، اجرک پہنائی گئی، اور اس سے بڑی ٹوپی وہ فاروق ستار کو پہنا کر گئے میڈیا کے سامنے. اور وہ جو ٹوپی پہنائی ہے انہوں نے 2008 میں، اب تک وہ ٹوپی اتار نہیں سکے. یہ جو ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی اور یہ جو قربت ہوئی، اس قربت کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ تو اندر سے کھوکھلے ہیں. الطاف حسین صاحب نے 2009 میں اپنے طلاق کا مسئلہ زرداری صاحب سے حل کروایا. ان کے وفاقی وزیر قانون فاروق اشنائک، ان کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو لندن بلا کر اپنے طلاق کا مسئلہ حل کرا رہے ہیں. سارے بیگم کے لگائے ہوئے الزامات کی کاپی آصف علی زرداری کے 2 وزیروں کو دے دی سامنے کہ یہ لو، یہ مجھ پر الزام ہے. بیڈ روم سے لے کر ساری دنیا کے سارا الزام اس تھدے میں تھا. جن سے حقوق لینے کے لیے 40 سالوں سے پارٹی بنائی، کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے اور حقوق لینے کے لیے، اسی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کالے کرتوت جو کہ ان کی کوئی اور نہیں، ان کی اہلیہ نے جمع کرائے تھے، وہ پیپر دے دیے ان کو. جیک پاٹ ہٹ ہو گیا. سارے قوم کی جان قائد تحریک میں، اور قائد تحریک کی جان رحمان ملک میں. قائد تحریک کی جان رحمان ملک کے ہاتھ میں. ہاں 2009 میں ہم وفادار لوگ تھے. یہ آدمی بیٹھا ادھر میرے برابر میں، گواہ ہے. یہ اس 4-5 لوگوں میں ہم شامل تھے. ہم نے لڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی اس میں جو خرافات ہیں یہ اگر کورٹ میں چلیں گی، یہ خرافات، یہ طلاق کا کیس چلے گا تو آپ ہارو یا جیتو اس سے کسی کو غرض نہیں ہوگا. جو بد اڑے گی، جو آپ کی بدنامی ہوگی، اس پہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کیس آپ جیتے ہو یا ہارے ہو. ہاتھ جوڑے کہ بھائی ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے پیسے جتنی مانگتی ہیں خاتون، ان کو دے کر جان چھڑاؤ.
یہ ہم نے کروایا کام. تو ان کو پیسے دے کر اس کیس سے جان چھڑائی گئی. لیکن ساری خرافات وہ رحمان ملک اور فاروق اشنائک کے ہاتھ میں دے دی گئی. پیپلز پارٹی کو, یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں, 2010 میں عمران فاروق کو مرڈر کروا دیا. اس کے بعد کیس کھل گیا 2011-12 میں. اب اس کیس کو حل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے قائد تحریک کسی اور کو نہیں بلا رہے, رحمان ملک کو بلا رہے ہیں. رحمان ملک کو بلا کر جو پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ ہے, رحمان ملک کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ, میں پکڑا جانے والا ہوں, اور سارے ثبوت و شواہد اس کو دے رہے ہیں. تو جب اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کٹواؤ گے, دشمن کو اپنے سارے اپنی کمزوریاں دو گے, تو اس سے تم اس کو آنکھیں دکھا سکتے ہو, اس سے حق پر کھڑے ہو سکتے ہو. یہی وجہ ہے کیا ہے, کراچی والوں ہے مہاجروں خاص طور پر 4 دفعہ 2018 سے 2013 تک 4 دفعہ حکومت سے باہر گئے ہیں, اور ایک رحمان ملک کی کال پر واپس آئے ہیں. 4 دفعہ حکومت سے باہر گئے اور ایک رحمان ملک کی کال پر واپس آئے مہاجروں. اور اس دوران اس پارٹی کے اندر, ایم کیو ایم کے اندر جو گدھ بیٹھے تھے, جن کو اپنی گورنری چلانی تھی, اپنی وزارتیں چلانی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی دوسری تنظیم بن گئی. وہ اور پیپلز پارٹی مل کر یہاں سے سازش کر کے بتاتے تھے کہ ایم کیو ایم سے کیسے اختیارات لیے جائیں تاکہ میں اپنا گورنری اپنی رکھ سکوں. زرداری کو عشرت العباد سے اچھا گورنر مل نہیں سکتا, اس کا اپنا آدمی بھی اس کو وہ کچھ نہیں لے کر دے سکتا تھا جو عشرت العباد نے ایم کیو ایم سے لے کر دیا, اور ایم کیو ایم کو ہلنے بھی نہیں دیا کہیں. اور بھائی کو ہمیشہ ایسے ٹریک پہ رکھا کہ بھائی یہی صحیح ہے جو کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 2013 میں اپنے ہاتھوں سے اختیارات اور وسائل, یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنوا کر اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے سارے اختیارات شہری دے دیے. 4 سال ان کا ایم کیو ایم کا میئر بولتا رہا اختیار نہیں, اختیار نہیں, اختیار گئے کب؟ اختیار گئے کب؟ 2013 میں, اس وقت جب اسی ایم کیو ایم کے 8 وزراء تھے, 8 وزراء, اور وہ 2014 تک رہے ہیں, اور گورنر 2016 تک رہا ہے. یہ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی, یہ تو شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھی. کیوں نہیں بند کروایا شہر؟ جب پورے شہر کا اختیار مہاجروں کا اختیار جا رہا تھا, بقول آپ مہاجروں کی پارٹی ہو, مہاجروں کا اختیار جا رہا تھا, تو یہ شہر کیوں نہیں بند کرایا بھائی؟ یہ ہڑتال کیوں نہیں کرائی؟ ایک پتھر نہیں مارا. یہ سب کچھ دیکھ کر ہم 2013 میں میں اور انیس قائم خانی چھوڑ کر چلے گئے. 5 سال ہم نے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی, مان ہی نہیں رہے بات. جب لیڈرشپ, جب قیادت اپنے آپ کو اپنی حلق تک جو ہے وہ گند بلا میں اتار لے, تو وہ پھر قوم کی قیادت نہیں کر سکتی, وہ پھر سخت فیصلے نہیں کر سکتی. اور جہاں سخت فیصلے کیے, ایک فون کال پر ان کو کہہ کے بتایا کہ بھائی آپ کے کیسز کھل جائیں گے. اور ان کے اپنے لوگ اپنا گورنر بتاتا تھا بھائی ہمیں آپ سے عزیز کوئی اور نہیں ہے, پارٹی گئی بھاڑ میں, ہمیں ابھی قوم گئی بھاڑ میں, ابھی بھائی ہمیں آپ کو بچانا ہے. بھائی بھی تیار ہو جاتا تھا, ہاں میرا وفادار ہے. اس کا وفادار نہیں, اس کو گورنر رہنا تھا, وزیروں کو وزیر رہنا تھا. بھائی اگر ناراض ہو کے حکومت سے ہٹے گا تو وزارت جائے گی, گورنرشپ جائے گی. تو وہ بھائی کا وفادار بن کے پیپلز پارٹی سے سیٹنگ کر کے اس قوم کو بیچا گیا. آج جو یہ بھگت رہے ہو, ہاں اس میں یہ آج کی ایم کیو ایم شامل شاید نہ, اور یقیناً نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میکر نہیں تھے. یہ بات ایک دن کی نہیں ہے, یہ آج کی کہانی نہیں ہے. یہ 2008 اس وقت سے کہانی شروع ہوئی ہے جس دن زرداری صاحب کو 9-0 بلا کر اجرک اور ٹوپی ڈالی گئی ہے, شہیدوں کا خون معاف کیا گیا ہے, اور خود بہت بڑی سی ٹوپی پہن لی گئی. فاروق ستار بڑے خوش ہو کے گھوم رہے تھے, زرداری نے ٹوپی پہنا دی ان کو, پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے, پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے, ایک فاروق ستار کو نہیں. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے, آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. ہم 2013 میں چھوڑ کر چلے گئے, کوئی میرا مسئلہ نہیں تھا, انیس قائم خانی کا مسئلہ نہیں تھا. یہ جو آج, اور میں چیخ رہا ہوں 6 سالوں سے کہ دیکھو
دیکھو یہ اپنے طریقہ کار کو چینج کرو خدا کے واسطے. دیکھو برے دن آنے والے ہیں, دیکھو یہ کرنے والے ہیں. کون سی آج جو بات ہو رہی ہے جو مصطفیٰ کمال نے 6 سالوں سے نہیں کی ہے؟ چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں گے. دیکھو ساری زبانیں بولنے والوں کو ساتھ لے کر چلو. دیکھو آئسولیشن میں نہ ڈالو مہاجروں کو. کون سی بات ہے جو جب قوم کا لیڈر لندن میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی والوں کو یہ بولے گا کہ میں نے بہت ہتھیار جمع کر لیے ہیں, لڑکے بہت ہیں میرے پاس, آؤ مل کر تم اور ہم مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں, کوئی ہوگا کوئی بیوقوف آدمی اس طرح؟ تو وہ پیپلز پارٹی آ کر یہاں پر یہ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ خود بول رہا ہے, لیڈر بول رہا ہے میں نے بہت ہتھیار اور بڑے لڑکے ہیں میرے پاس, آؤ دونوں مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, یہ بات کیمروں کے آگے آ جائے میرے سامنے, بولے نہیں کہی تھی بات. تو ایسے قوم کو دشمنوں کی ضرورت ہے؟ پھر مہاجروں کو پھر باہر سے دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہوا اپنوں کا کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے اپنوں کا گوڑیا اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہے سارے. تو آج میں آواز لگا کر کہتا ہوں کہ اب بھی خدا کے واسطے ہوش کرو, اب بھی خدا کے واسطے ہوش کرو. آؤ جو لوگ بھی اس شہر کے دعوے دار ہیں, دیکھو اس شہر میں ایک بات یاد رکھو کہ پاک سرزمین پارٹی صرف مہاجروں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. ہاں بڑی تعداد میں مہاجر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہ پہلی پارٹی ہے جس نے پختونوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, سندھیوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, بلوچوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, پنجابیوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, ساری زبانیں بولنے والوں کو, مسلک والوں کو اپنے ساتھ جوڑا. یہ ہماری گڈ ول ہے. اس کے ساتھ جو اور دوسری نمائندہ جماعتیں ہیں اگر وہ سنسیئر ہیں حکومت چھوڑیں اور آئیں, یہ ایسے نہیں مانیں گے. آئیں سڑکوں پر آئیں, یہ ایسے نہیں مانیں گے. آپ سنسیئرٹی کے ساتھ حکومت چھوڑ کر سڑکوں پر آئیں, ہم آپ کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس زیادہ پاور ہے. آج آپ ذرا سا کردار کا مظاہرہ کریں, تھوڑے سے کردار کا مظاہرہ کریں, یہ حکومت گر جائے گی. صرف پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا, اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے. چھوڑ دو حکومت, 40 سالوں سے حکومت کر رہے ہو, خدا کے واسطے چھوڑ دو حکومت. جو پیسے کما لیے, اب خدا را اس قوم کا خیال کرو, یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. چھوڑ دو حکومت, آ جاؤ باہر. بھلے گرتی ہے حکومت گرا کرے, بھلے وفاق ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے ہوا کرے. آ جاؤ قوم کی خاطر, شہر کی خاطر, صوبے کی خاطر, ملک کی خاطر, آ جاؤ باہر. میں اپنے کارکنوں کے ساتھ تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. ہاں الیکشن ہوگا, تم اپنے نام پر لڑنا, میں اپنے نام پر لڑوں گا. جس کو ووٹ دینا ہوگا دیں گے. آؤ شہر بچاتے ہیں, صوبہ بچاتے ہیں, ملک بچاتے ہیں. یہ کراچی تباہ ہوگا, ملک تباہ ہوگا. ملک تباہ ہو رہا ہے. کب تک یہ نوجوان سٹنگ ڈک کی طرح جو ہے وہ گولیاں کھاتے رہیں گے؟ گولیاں کھاتے کب تک سٹنگ ڈک کی طرح گولیاں کھاتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا لوگ ہماری بھی بات نہیں مانیں گے اور ان ظالموں سے اپنا حساب کتاب چکتا کریں گے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کل کو ایسے حالات پیدا ہوئے تو جس طرح سے آج پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, کوئی ادارہ روکنے کے لیے, ظلم روکنے کے لیے نہیں آ رہا, تو کل جب مظلوم کھڑا ہو جائے تو اس مظلوم کو بھی پکڑنے مت آنا. پھر چھوڑ دینا پولیس کو اور ہمیں نپٹ لیں گے ان سے. چھوڑ دینا پیپلز پارٹی کو اور ہمیں نپٹ لیں گے ان سے. پھر آپ اپنے بندوق لے کر پھر مظلوموں کو پکڑنے مت آنا, پھر لاپتہ کرنے مت آنا. پھر اگر آپ آج نہیں کر سکتے یہ کام تو کل بھی نہیں کرنا. پھر یہ کام اگر آج آپ کو ریاست کی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کل بھی نہیں پرواہ ہونی چاہیے تھی. پھر آپ ان کی حمایت میں نہ آنا. پھر میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سود کے خلاف شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ 5 سال میں پاکستان سے بتدریج سود کے نظام کو ختم کیا جائے گا. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے. اب اس سود کے نظام کے اس فیصلے کے بڑے تاریخی فیصلہ آیا شرعی عدالت کا. اس فیصلے پہ حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ یہ کام کریں گے.
آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 4 اور بینک، یو بی ایل، حبیب بینک، نیشنل بینک اور ایم سی بی، یہ 4 بینکس اور اسٹیٹ بینک، یہ پانچوں مل کر شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ بدبختو، تم انڈیا سے تو کھلی جنگ کر نہیں پا رہے ہو، تم امریکہ سے تو کھلی جنگ کر نہیں پا رہے ہو، اس کو منانے میں لگ جاتے ہو۔ انڈیا نے پورا کشمیر ہڑپ کر لیا، کرنی تھی نا کھلی جنگ۔ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ نکال لو گے ملک کو اس کرائسس سے اللہ سے لڑ کر؟ نہیں ہوا تھا جب تک نہیں ہوا تھا، اب تو فیصلہ آ گیا، اس فیصلے پہ اپیل پہ جا رہے ہیں۔ تباہی بربادی اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ لے آؤ پیسے امریکہ سے، آئی ایم ایف سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، نہیں نکل پاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ نہیں جیت سکتے۔ توبہ کرو اور اس فیصلے کو مانو، اللہ رستہ بنائے گا۔ پاک سرزمین پارٹی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر بالکل تمام پاکستانیوں کی طرح بالکل کھڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شرعی عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، منوان امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور علماء اور معاشی ماہرین بیٹھ کر اس کا بتدریج حل نکالیں، اور فوراً یہ چاروں بینکس اور اسٹیٹ بینک اپنی اس اپیل کو وڈرا کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ورنہ تباہ برباد ہو جائے گا سارا۔ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ آپ نہیں جیت سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے۔ آپ یہ آج تک یہ اس حشر پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب بھی ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ کتنے وزیر اعظم بدل لو، نہیں بنے گی بات۔ تو میں اس بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں سندھ کے لوگوں کو اور جیمس آباد کے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے امیدوار شفیق قائم خانی بھائی، جو کہ جنہوں نے میرپور خاص کے کوٹ غلام محمد کے علاقے سے پرسوں الیکشن میں حصہ لیا، بھاری ووٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لوگوں نے ڈولفن کے نشان پر مہر لگا کے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پیپلز پارٹی کی چوری کو، پیپلز پارٹی کی بدماشی کو ہمارے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پورے اس تمام قتل و غارت گری اور بدماشی کے آگے ہمارے ساتھی سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح پورے سندھ میں کھڑے رہے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر ظہیر جاکرانی بھائی نے جا کر پولیس والوں کو پکڑا ہے اور ان سے لڑائی کی ہے، جو کہ پولیس والے خود بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے تھے۔ جو سٹاف آیا ہے بیلٹ باکس اور پیپر لے کر، وہی ٹھپے لگا رہا ہے بیٹھ کر۔ تو میں شفیق قائم خانی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ابتدا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سندھ کے اندر پاک زمین پارٹی کے لیے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں سے راستے بناتا ہے۔ فرعون کو بھی اپنی حکمرانی اور طاقت کا بڑا زوم، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کا نظام تھا کہ ہر چیز کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن جب اللہ کی مرضی ہو گئی، مشیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور پیپلز پارٹی نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی لاٹھی بے آواز گھومے گی اور یہ نظام ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا حضرات کا بہت شکریہ جو آپ نے ہماری بات سنی۔ دیکھیے، خونی الیکشن بالکل ہو سکتا ہے اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، دوسرے پولیس کے علاوہ دوسرے ادارے جو ہیں، انہوں نے اگر اپنی ڈپلائمنٹ نہیں کی اور انہوں نے پولیس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، جو کہ پیپلز پارٹی کی پولیس ہے، تو یقیناً پھر خون خرابہ ہوگا، تو خونی الیکشن بالکل نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی سکتا ہے نہیں اس صورت میں ہوگا کہ جب
کراچی حیدرآباد میں ہر جگہ پہ دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے, نہیں ہوگا خونی الیکشن. لیکن اگر آپ جس طرح سے آپ نے NH 240 میں پولیس کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور ابھی سندھ کو پورے پولیس کے اوپر چھوڑ دیا تھا, تو یقیناً خون خرابہ ہوگا اور خونی الیکشن ہوگا, یقیناً پھر خونی الیکشن ہوگا. بہت شکریہ.